ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وحدہ والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ قال اللہ تبارک وتعالی وما ارسلناک الا رحمة للعالمین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب، وقال علیہ الصلاة والسلام لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین۔ صدق نبینا الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ شوق او محبت سرا ڈیر ادب و احترام سرا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام درود شریف الولے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم۔ زمان انتہائی قابل قدر حضرات علماء کرام، مشائخ عظام، ددی خانقاہ سرخیل اور روح رواں حضرت مولانا پیر طریقت مولانا بلال سے دامت برکاتہم العالیہ، اور زما ڈیر عزت مندو مشرانو او کشرانو دی اللہ پا دین مانتے او دی رسول اللہ مبارک پا شریعت مانتے مینو مسلمانانو رونو، ماتا سورہ مخ کے حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرمائل حکم اوکر کہ زمنگا سالانہ اجتماع پورو شریف کے دا ہمیشہ با ستاسو والد گرامی نور اللہ مرقدہ اغوب تشریف راوڑا او دلتا بجلوہ افروزو، لیکن سکال آغا دی دنیا فانی کے نشتے او اللہ تا حاضر شا، اللہ تا پکارو دی اللہ امانتو او اللہ پا دربار کے حاضر شا، نو ما تدا حکم شا چی دی اغو نیابت بتکے، اگرچہ دے وقت کے زمنگا اخبل دارالعلوم زکریہ کے سبا تذکرہ اسلاف پنم مانتے، دی حضرت رحمہ اللہ دینی خدماتو مانتے، یو عظیم کانفرنس انعقاد دے زمانے پارا دل ترا راتلل ڈیرا گرانا او ڈیرا مشکلہ وا، لیکن چونکہ دو ماتا دی اخپل دی والد سے رحمہ اللہ آغا تذکرہ اکرلا، نو بیا ما دی اغو پا مینے کے او دو دی مینے او محبت تقاضا دا گئی وا چی ما ہر سا اخپل پریخت دل او دل صرف او صرف دو زیارت دی علماء دی مشرانو او استاسو لگ ساتھ صحبت کے پاتے کے دو دے پارا حاضر شوے ما۔ اللہ تعالیٰ نے زمنگ دے طول دا راتل دلتا قبول او منظور کی، او زمنگ دے پارا دے اللہ دا دے بخشش او دے مغفرت ذریعہ اگر زگا زجر خانقاہ در عالمہ نماتا دے خانقاہ دے در و دیوارنا دے اللہ دے ذکر آوازونا محسوس لیکن اغا ہر چاہتا دا محسوس کی گی نا، اگر چاہتا دا محسوس کی گی چکم دی اللہ تعالی ولیانو سرا دی اغو خاص بندگانو سرا علماء سرا صلحاء سرا کیناستا او پاستا ندی، نو دا کیفیات اللہ بیا اغو تہم دا نصیب کی۔ امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی سے لاہوری رحمہ اللہ دی اللہ شان تو بولے کہ دا یو سکھ خاندان کے اللہ دمرا لویا ہیرا پیدا کرے، اللہ ہر چالا لکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ با کلا کلا بمنبر مانتے خطبہ ورکولا
نو ځان ته به مخاطب شي ورته به ووایي چې اے عمر ته د اسلام نه مخکې ستا څه حالت و، په حالت کفر کې ستا څه حالت و، ته د یو چرواهي بچې، ته د زمانه جاهلیت یو انسان یې، تا ته الله دا مقام دا مرتبه چې راکړې ده دا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د قدمونو د طفیل برکت سره راکړې ده. ذاکرینو او د عشاقو مجمع ده، د موز وخت هم نه دی، کله چې د رسول الله مبارک نوم راشي نو لږ په زوره صلی الله علیه وسلم وایي. نو عزتمندو زمونږ نیکه پیر حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمت الله علیه علما پیژني چې الله دې هغونه په علم په میدان کې څومره لوی کار اخیستی دی. خانقاهونو والی پیژني چې الله دې خانقاهونو په میدان کې او دا مړه خانقاهګانې او دا مړه زړونه الله چې ژوندي کړي دي دا د شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمه الله محنت دی. د شپې هغه چراګانې او فریادونه دي. عزتمندو ستاسو او زما د اصلاح او د فلاح دپاره الله د هغې مرد قلندر نه د فضایل اعمال په صورت کې یو عظیم دینی کار اخیستی دی. دغه رنګې د درود شریف په باب کې هغه یو کتاب د هغه د ژوند یو لویه سرمایه هغې ته وایي فضایل درود شریف. هغې کې هغه د قرآن کریم هغه آیات مبارکه کم چې الله د رسول الله مبارک په شان کې او عظمت کې بیان کړي دي، د خپلې د مینې اظهار یې پې کړی دی، او د احادیثو مجموعه او د اکابرو د صلحاو د ائمه اکرامو د محدثینو اقوال هغې کې جمع کړي دي. نو یو حدیث شریف یې لیکلی چې څوک یو ځل په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف ولولي، نن موږ ته ما ته وي او تاسو ته وي د خانقاه اهمیت، د موز اهمیت، د الله د دین د رضا کارونه د هغې اهمیت نن ستاسو او زما په زړه کې نشته هغه شانته څنګه چې پکار ده. زمونږ په زړه کې د دنیا او د مادیت مینه شته. که نن مولانا بلال صاحب یا د دې خانقاه مشرانو په دې علاقې کې یا بډګرام کې یو بینر یې اویزه کړی وي یا په فیسبوک باندې یو اشتهار چلولی وي چې څوک په دې خانقاه ته راځي، دې مجلس ته دې اجتماع ته به راځي، د مجلس په اختتام باندې به هغې هر یو کس ته، هر بچي ته، هر بوډا، هر ځوان ته خپل په وخت ډوډۍ به وي، لنګر به وي، لیکن تلو په وخت کې به هغه ته اعزازي 100 روپۍ انعام ورکولی کېږي. نو ستاسو څه خیال دی چې په دې علاقې کې د څومره خلک دی، په دې کورونو کې دی اخوا دیخوا جان پہچان هغه ټول نن دا جمع غفیر به ولې چې زما او ستاسو په زړه کې د دنیا د روپۍ اهمیت شته چې په هغې 100 روپۍ باندې پیپسي بوتل میلاویږي، په هغې 100 روپۍ باندې د دنیا شیزونه میلاویږي. نو دغه رنګې په یو نیکۍ باندې د الله څومره په بنده باندې انعامات دي دا ستاسو او زما تصور نشته په دې باندې. لیکن زمونږ شیخ و مرشد رحمه الله لیکلی دي، یو حدیث نقل کړی دی چې چا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې یو ځل درود شریف ولسته الله به هغه ته 50 انعامات ورکوي. لږ په زوره ووایه سبحان الله. د عاشقانو مجمع ده، بیا په زوره ووایه سبحان الله. د دې یو سبحان الله باندې الله چې کوم تاسو ته اجر او ثواب راکړه. حضرت سلیمان علیه السلام یو پیره په تخت باندې روان دی، الله هغه ته دا دست قدرت ورکړی او د خپل قدرت لاندې چې هغه په تخت باندې هوا کې به روانو. نو کله هغه چې په هوا کې روانو نو قرآن کریم کې هغه واقعه ده د مینګو. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. نو مینګو کې وما یو قوم دی مشر دی پکې، هغه خپل قوم ته دا وویل چې ای زما قومه ای مینګو
تاسو خپل شروع کی دن نشئ، لیکن د دې نه مخکې د اعلان نه مخکې کله چې هغه د سلیمان علیه السلام دا تخت او دا لشکر چې وکته نو اول یې د خپل د رب حمد و ثنا بیان کړه، سبحان الله. حضرت سلیمان علیه السلام دا आवाज واورېده، هغه ته الله دا قوت ورکړی چې هغه د هر ځناور، د جنات، د انسانانو، د حیواناتو، د هر څه په ژبې باندې هغه پوهېده. دا قدرت هغه ته الله ورکړی. نو دې مینګي چې کله د الله حمد و ثنا د خپل قوم ته د اعلان نه مخکې وویله نو سلیمان علیه السلام په اسمانونو کې واورېدل او یو دم یې خپل تخت چې کوم دی د الله په قدرت ځمکې باندې کوز کړ او دا مینګي حاضر کړ. دې په رپېدو شه، دې په یادې شه چې خدایه خیر زما شامت راغی، ما خپل قوم ته خطاب وکړ، ومې یارول چې تاسو دن نشئ تر د هغه نی سلیمان علیه السلام دا تخت راکوشي او تاسو د هغو د خپو لاندې د لشکر د خپو لاندې راشئ او تاسو مړه شئ یا ختم شئ، نو تاسو دن نشئ. نو خیر حضرت سلیمان علیه السلام چې کله کته راغی نو ورته یې وفرمایل چې ای مینګیا تا د ژبې نه څه الفاظ وویل، دې په رپېدو شه تک زیات شه. نو ده ورته ډېر دغه وینا اول ټکي ته ووایه تا د الله هغه حمد و ثنا څنګه بیان کړی وه؟ وی جي ما دا ووایي چې سبحان الله. نو سلیمان علیه السلام ورته ووایي ستا دا یوه سبحان الله زما د دې کل بادشاهۍ مقابلې کې ډېره بلنده ده. پوه شئ که نه؟ نو زما رونو نن تاسو ته ما ته قدر نشته، لیکن دا یو سبحان الله علماء سره کینئ پاسئ چې تاسو له په دې باندې پوهه کړي چې د دې سبحان الله څومره لوی عظمت او برکات دي. نو خیر حضرت رحمت الله علیه لیکي چې چا یو ځل درود شریف ولوسته الله به هغه باندې 50 انعامات ورکي، هغه ته 50 انعامات. وی چا چې یو ځل ووایي صلی الله وی اللہ با دا لس گناہونا معاف کی. وی سبحان اللہ ذکر صحیح کوئے کنا نو پس تا بتاسو تا بیا لگ ویخوم آیا ہے ستڑی زیم تاسو نے تاسو کو ماشاءاللہ مزید سر ناس ہے من خود سفر در سفر کو تاسو بما سر تکرار کوئے انشاءاللہ. ما تا اول دا نغشو وجه اردو کے خو ما تا آسانا دا پختو کے بس پھر ٹھیک ہے، یہ تو میرے لیے آسان کر دیا آپ نے کام. مجھے تو آتے ہی یہ سمجھا دیا کہ بھئی اگر آپ پشتو میں بیان کرتے اور حضرت رحمت اللہ علیہ یہاں پشتو میں بیان کرتے تھے، یہ تو آپ نے میرے لیے آدھے سے زیادہ کام آسان کر دیا. پشتو اگرچہ میں پٹھان ہوں، ذاتی طور پہ خاندانی پٹھان ہوں، اسی بڑگرام کا رہنے والا ہوں، لیکن میرے لیے پشتو بولنا مشکل ہے، یہ آپ نے آسان کر دیا. تو ہمارے دادا پیر حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا سب کہو رحمت اللہ علیہ، اللہ کروڑوں ہاں رحمتیں ان کی قبر مبارک پر نازل فرمائے. تو فرماتے ہیں یہ حدیث شریف نقل کی ہے فضائل درود شریف میں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف فرما دیں گے. جو ایک دفعہ کہے گا صلی اللہ اللہ اس کے 10 درجے بلند فرما دیں گے. جو ایک دفعہ پڑھے گا صلی اللہ اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرما دیں گے. جو ایک دفعہ کہے گا صلی اللہ اللہ اس کے 10 درجے بلند فرما دیں گے. 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیں گے. اور جو ایک دفعہ پڑھے گا صلی اللہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر 10 سلام بھیجیں گے. اب بتاؤ ایک دفعہ درود شریف پڑھنے پر مجھے اور آپ کو آج اپنی زندگی میں کتنا اجر اور ثواب مل رہا ہے. اور میں تحدیث بن نعمت کے طور پہ یہ عرض کر رہا ہوں الحمدللہ درود شریف کے حوالے سے اس دور کے اندر آپ نظر دہرا دیں بر صغیر میں، اور اگر میں یہ کہوں کہ پورے دنیا کے بر اعظموں میں
تو اللہ نے جتنا درود شریف کا کام اس دور میں میرے والد گرامی حضرت ہزاروی سے لیا ہے شاید دور تک آپ کو اب نظر نہ آئے۔ یہ آج جتنی محافل ہیں، یہ آج جتنا ذکر اذکار ہے، الحمدللہ کہیں نہ کہیں ان کا حصہ اس کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھوڑنا، جاگنا سونا، چلنا پھرنا اللہ کے دین کی عظمت اور سربلندی کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ان کی یہ ایک آرزو اور تمنا تھی کہ روٹی ملے یا نہ ملے، آرام ملے یا نہ ملے، لیکن ہر مسلمان کی زبان اللہ کی ذکر کی عادی بن جائے۔ ان کی زندگی کی یہ آرزو اور تمنا تھی کہ کھانا ملے یا نہ ملے، عزت ملے یا نہ ملے، ہر عاشق مصطفیٰ کی زبان اللہ کے حبیب کی درود شریف میں معطر رہے۔ ان کی زندگی کا یہ مشن تھا کہ ہر عاشق مصطفیٰ کا اوڑھنا بچھوڑنا، جاگنا سونا، چلنا پھرنا، اس کی ذاتی انفرادی اجتماعی زندگی آقا مصطفیٰ کریم کے اسوہ حسنہ میں ڈھپ جائے۔ تو میرے عزیزوں، یہاں یہ جو مزاج بنایا گیا ہے خانقاہ کے اجتماع کا، یہ بھی اسی کام کی وصول کے لیے ہے کہ میری اور آپ کی زبان اللہ کے ذکر پہ لگ جائے، میری اور آپ کی زبان مصطفیٰ کریم کے درود شریف پر لگ جائے، قرآن کریم کی تلاوت پر لگ جائے، اپنے گناہوں پر توبہ استغفار پر لگ جائے، کلمہ طیبہ کے ورد پر لگ جائے، اور میری اور آپ کی زبان 24 گھنٹے اللہ کے ذکر اور آقا کے تذکروں پر لگ جائے۔ تو یہ اجتماعات اسی مقصد کے لیے منعقد ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کو مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کا وہ واقعہ سنا رہا تھا کہ ایک مرتبہ اپنے کسی دوست کے یہاں دعوت پر ان کے گھر تشریف لے گئے، رات کو وہاں قیام کیا، صبح جب گھر والے آئے نماز کے بعد ناشتے پر بیٹھے تو مولانا احمد علی لاہوری نے پوچھا، بہت صاحب کشف و کرامت انسان تھے، ان کے کشف و کرامت اتنا مشہور ہے کہ ایک مرتبہ 2 بھائیوں نے ان کا امتحان لیا، لاہور شیرہ والا جا رہے تھے، تو ایک بھائی بینک میں کام کرتا تھا اور دوسرا بھائی محنت مزدوری کرتا تھا۔ تو اب دونوں نے کیا کیا، بڑے بھائی نے چھوٹے سے کہا کہ آپ بھی اپنے حصے کے پیسے مجھے دے دو، اور اپنے پیسے بھی ملا لیے اور 5 کلو سیب ریڑھی والے سے خرید کے ان پیسوں میں لے کے اس کو مکس کر دیے۔ حضرت کے پاس جب وہ سیب چلے گئے تو حضرت رحمت اللہ علیہ مسکرائے، انہوں نے وہ بینک کے خریدے ہوئے پیسوں سے وہ سیب جو ان کے حصے کے تھے وہ ایک ایک سیب کو نکال کے سیٹ پہ رکھا اور مزدوری کے پیسوں کے حلال کمائی کے اس کو ایک طرف رکھا۔ اتنے بڑے صاحب کشف و کرامت انسان فرماتے ہیں، ان کے سوانے میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ اب انہوں نے ناشتے پر جب بیٹھے تو صاحب خانہ سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ مجھ سے پہلے اس کمرے کے اندر کوئی اللہ کرنے والا، کوئی اللہ کا ولی تو آ کے نہیں ٹھہرا؟ تو انہوں نے کہا، حضرت آج سے چند سال پہلے شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ آ کے ٹھہرے تھے۔ فرمایا، حضرت آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا کہ میں رات کو چاروں طرف سے جو یہ آپ کی در و دیواریں ہیں یہاں سے اللہ اللہ کی آوازیں آ رہی تھی۔ یہ تو ایک رات کی برکت ہے۔ جو خانقاہ 24 گھنٹے اللہ کی ذکر سے آباد ہو، درود شریف سے آباد ہو، عبادتوں سے آباد ہو، نمازوں سے آباد ہو، اللہ کے قرآن کی تلاوت سے آباد ہو، اس در و دیوار کی فضاؤں کا کیا کہنا ہے؟ پھر آگے یہ بھی فرمایا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ ان 4 دیواروں کی آپ نے کسی ایک دیوار کی مرمت تو نہیں کی؟ کہنے لگے، حضرت یہ جس دیوار پر آپ نے ٹیک لگایا ہے یہ دیوار بوسیدہ ہو گئی تھی، ہم نے اس کی مرمت کی ہے، اور یہ وہ دیوار گھرا کر ہم نے نئی دیوار لگائی ہے۔ صاحب خانہ نے پوچھا، حضرت یہ آپ نے کیوں پوچھا؟
فرمانے لگے اس لیے پوچھا کہ 3 دیواریں اللہ کا ذکر کر رہی تھی، یہ ایک دیوار اس میں ذکر میں نہیں تھی۔ تو اللہ کا ذکر ہمارے والد صاحب نے، جیسے حضرت شیخ رحمہ اللہ نے فضائل ذکر کتاب بھی لکھی ہے، فضائل اعمال میں ہے، تو ہمارے والد صاحب رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے ذکر کے حلقے، ذکر اللہ کے حلقے جنت کے باغات، اور اس میں انہوں نے یہ حدیث شریف نقل کی ہے کہ جہاں بھی اللہ کا ذکر کا مجمع اکٹھا ہوتا ہے، وہ چاہے تنہائی میں اللہ کا ذکر اللہ کا بندہ کرے، یا خانقاہ میں آ کے کرے، یا مجالس ذکر جہاں جہاں اس کا قیام ہو وہاں کرے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کائنات میں سیاحین فرشتے مقرر کیے ہیں، اور فرشتوں کی خوراک پانی نہیں ہے، مشروبات نہیں ہے، چاول نہیں ہے، گوشت نہیں ہے، پلاؤ زردے نہیں ہے، ان کی خوراک اللہ کا ذکر ہے۔ جہاں کوئی اللہ کا بندہ اس زبان سے اللہ کو پکار رہا ہے، فرشتے دوسرے فرشتوں کو آواز دے کے کہتے ہیں آؤ فلانے گاؤں میں، فلانے شہر میں، فلانے دیہات میں، فلانی مسجد اور فلانی خانقاہ، فلانے مدرسے، فلانے گھر میں فلاں انفرادی یا اجتماعی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، ہلمو ہلمو، جلدی آؤ جلدی آؤ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس پورے مجمع کو، اور آپ بھی اور ہم سب خوش قسمت ہیں کہ آپ کے ساتھ اللہ کے وہ نورانی مخلوق فرشتے بھی ہیں۔ ادرو حدیث شریف کہ اس پورے مجمع کو فرشتے آسمانوں تک اس کو ڈھانک لیتے ہیں، اور جب یہ مجلس برخاست ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے ان سب کی بخشش اور مغفرت کر دی۔ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ، وہاں تو کچھ لوگ صرف تماشبین بن کے آئے تھے، کچھ لوگ وہاں سرکاری فرشتے بن کے آئے تھے خانقاہ شریف میں ڈائری لکھنے کے لیے کہ یہاں مولانا بلال صاحب نے یہ جو اجتماع بنایا ہے یہاں کیا ہو رہا ہے، کون مقرر آ کے کیا تقریریں کر رہا ہے، یہاں صبح شام کیا ہو رہا ہے۔ وہ تو ذکر کی نیت سے ہی نہیں آیا تھا، وہ تو سرکار کی ڈائری لکھنے کے لیے آیا تھا، وہ ویسے ہی آ کے کھڑے ہو کے تماشا دیکھ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں میرے فرشتوں تم گواہ لینا، میں نے ان خوش قسمت جماعت ذاکرین کی برکت سے ان سب کی بخشش اور مغفرت کر دی۔ تو یہ اللہ کا ذکر کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ کتنا کرو گے؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کائنات کا ذرہ ذرہ، زمین و آسمان میں جتنی مخلوق آباد ہے، ایک ایک پرندہ، یہ آپ کے درخت جہاں جتنے لگے ہوئے ان کے ایک ایک پتا اللہ کے ذکر کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ شام کے ایک مفتوحہ علاقے میں تشریف لے گئے، تو جب تشریف لے جانے لگے تو وہاں ایک مسلمان تھا، شکاری تھا، جانوروں کا شکار کیا کرتا تھا، تو اس نے آ کے مسلمانوں کے سپہ سالار سے کہا کہ حضرت کل آپ کے امیر المومنین تشریف لا رہے ہیں، مسلمانوں کا سرمایہ آ رہا ہے، 22.5 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والا انسان آ رہا ہے، جس کا وجود اللہ کی رحمت ہے، جس کا وجود اس امت پر اللہ کی نعمت عظمی ہے، وہ کل آ رہا ہے۔ حضرت میں شکاری ہوں، میں نے ایک شیر شکار کیا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں حضرت عمر کو وہ تحفے میں پیش کر سکتا ہوں؟ انہوں نے بخوشی اجازت دی، جی ہاں ضرور کیجئے۔ حضرت عمر تشریف لاتے ہیں، اس بندے کا نام حبیب ہے، یہ حضرت عمر کے سامنے شیر لا کر پیش کرتے ہیں کہ حضرت یہ آپ کو ہدیہ اور تحفہ ہے، اہلاً و سہلاً مرحبا، آپ ملک شام میں فاتح بن کے
سپہ سالار بن کے تشریف لائے، اہلاً و سہلاً، یہ آپ کو ہدیہ پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت عمر نے کہا سبحان اللہ۔ حضرت عمر نے اس سے پوچھا اے حبیب، دو باتوں کا جواب دو۔ جب تم اس جنگل کے بادشاہ کو شکار کرنے لگے تھے، اور جنگل کا سب سے مہنگا ترین بھی اور سب سے نقصان دہ جانور بھی وہ شیر سمجھا جاتا ہے، جنگل کا بادشاہ ہے، طاقت قدرت اللہ نے اس کو عطا کی ہے، اس کے پنجے اور اس کے دان وہ چیر پھاڑ کے اگلے کو رکھ دیتا ہے۔ جب تم اس کو شکار کرنے لگے تھے، کیا تم نے اس کے دان توڑ دیے تھے؟ کہا حضرت نہیں۔ فرمایا سبحان اللہ۔ کہا جب تم اس کو شکار کرنے لگے تھے، کیا تم نے اس کے پنجے توڑ دیے تھے؟ کہنے لگے حضرت نہیں۔ فرمایا سبحان اللہ۔ فرمانے لگے، حضرت عمر نے اس کو مخاطب ہو کے کہا اے حبیب، یہ تیرا کمال نہیں ہے اس کو شکار کرنے کا، میں نے اپنے پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اس وقت تک کوئی شکار شکاری کے قبضے میں نہیں آ سکتا جب تک وہ اللہ اللہ کرنے سے غافل نہ ہو جائے۔ اور اس کائنات کو بھی اللہ نے اللہ 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 کی ضربوں پر قائم رکھا ہے۔ یہ آپ کی خانقاہ کی یہ بلڈنگ ان ستونوں پہ کھڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ ساری کائنات اللہ کی ذکر پر کھڑی ہے، اللہ کی یاد پر کھڑی ہے، اللہ کی عبادت پر کھڑی ہے۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، فرمایا کہ مجھے کثرت سے یاد کیا کرو۔ بعض ذاکرین آتے ہیں اپنے شیخ کے پاس، ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ اب پیش آتا ہے کہ حضرت میں ذکر کرتا ہوں لیکن ذکر میں دھیان نصیب نہیں ہوتا، حضرت میں ذکر تو کرتا ہوں لیکن ذکر کا لطف نہیں آتا، حضرت میں ذکر تو کرتا ہوں لیکن ذکر کی وہ کیفیت حاصل نہیں ہوتی۔ تو مشائخ نے اس کی 3 صورتیں لکھی ہیں۔ فرماتے ہیں اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ کیسے کثرت سے کرو گے؟ جیسے میں اور آپ دنیا کے کاموں کو اہمیت دیتے ہیں، دنیا کی ملازمتوں کو اہمیت دیتے ہیں، دنیا کے کاموں کو اپنے لیے کامیابی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اس کی اہمیت میرے اور آپ کی دل میں ہے۔ تو جب جس چیز کی اہمیت دل میں نہ ہو، آپ بھلے اس کو کرتے رہو، آپ کو اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن جب آپ اہمیت کے ساتھ کرو گے، اپنی تربیت کے لیے کرو گے، گناہوں سے بچنے کے لیے کرو گے، اپنے دل کی صفائی کے لیے کرو گے، شیخ کا حکم سمجھ کے کرو گے، شیخ کی طرف سے علاج تجویز کیا ہوا سمجھو گے، اور اللہ کی تعلیمات، اللہ کا حکم سمجھ کے آپ کرو گے، تو اس کا لطف کچھ اور ہوگا۔ فرمایا کہ ایک تو اللہ کا ذکر دھیان سے، اہمیت سے، شوق سے، محبت کے ساتھ، اللہ کی نعمت عظمیٰ سمجھ کر اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ نمبر 2 فرمایا کہ جب آپ خانقاہوں میں بیٹھ کے اللہ اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں، آپ کو ضربیں کروائی جاتی ہیں، ذکر سکھلایا جاتا ہے، تو جتنا سکھایا، جیسے سکھایا ویسے کرو۔ دیکھو میں آپ کو عام مثال سمجھاتا ہوں۔ ایک مریض ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، 3 مریض ہیں، تینوں کو بخار ہے۔ اب ڈاکٹر نے تینوں کو چیک کیا، ایک کو ڈاکٹر نے صرف گولیاں لکھ کے دے دی، ٹیبلٹ وغیرہ، ایک کو ڈاکٹر نے انجیکشن لگا دیا، اور ایک کو ڈاکٹر نے ڈرپ لگا دی۔ کیوں؟ بخار تو تینوں کو ایک ہی جتنا ہے، 100 بخار تینوں کو ہے، لیکن تینوں کو ایک جیسی دوائی کیوں نہیں دی ہے؟ یہ تینوں کے لیے الگ الگ دوائی کیوں تجویز کی گئی ہے؟ ذرا اس پر غور کیجئے۔ اس لیے
کہ ہر ایک کی کیفیت الگ الگ ہے، ہر ایک کی کیفیت الگ الگ ہے۔ اسی طرح ذاکرین کسی کو گناہوں سے بچنے کے لیے، معصیتوں سے بچنے کے لیے ان کو ورد اور وظائف دیے جاتے ہیں، کسی کو ذکر سکھایا جاتا ہے، کسی کو خانقاہ میں چلہ کاٹنے کو کہا جاتا ہے۔ یہ اس لیے کہ میرے اور آپ کے دل میں جو ذکر بیٹھ نہیں رہا، ذکر کی عظمت بیٹھ نہیں رہی، وہ ہمیں وہ کیفیت حاصل ہو جائے۔ تو فرماتے ہیں ایک تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اور شیخ نے جتنا دیا ہے بطور علاج اتنا اسی طریقے سے کرو۔ دوسرا فرمایا کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنے آنکھوں کی حفاظت کرو، بستر کو حفاظت پکوائے۔ یہ آنکھ شیطان کی تیروں میں سے تیر اول ہے۔ اب میں یہاں عبادت بھی کروں اس کی لذت مجھے حاصل ہو گئی ہے، ذکر کروں اس کی لذت مجھے حاصل ہو گئی ہے، اللہ نہ کرے خانقاہ سے باہر معاشرے میں جا رہا ہوں، بازار میں جا رہا ہوں، یا لوگوں کے جمع غفیر میں جا رہا ہوں، شادی بیاہ غمی خوشی میں جا رہا ہوں، وہاں کسی آنکھ نے اگر بدنظری کر دی تو وہ نقش، وہ یہ کیمرے کی بھی آنکھ ہوتی ہے نا، تو یہ اب تو آسان ہو گیا، مادیت نے تو اتنی ترقی کر دی ہے کہ اب مسئلہ ہی آسان ہو گیا ہے کہ میں تو آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہو، اور یہ کیمرے نے تو ایک آن فان میں آپ کی اور میری تصویر اپلوڈ کر کے پورے دنیا میں شیئر ہو گئی، اس کے اندر محفوظ ہو گئی ہے۔ تو معصیت کی وہ گھڑیاں وہ بھی دل کے اندر نقش ہو جاتی ہیں، نقش، تو اس سے پھر نقصان ہوتا ہے، اس ذکر کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو ایک فرمایا کہ ذکر کا فائدہ تب ہوگا کہ میں اپنی آنکھوں کو بھی صحیح جگہ پر استعمال کروں، بری جگہ سے اس کو روکوں۔ اور تیسرا، اپنے زبان اور کانوں کی بھی حفاظت کیجیے۔ ویسے نہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا تھا کہ آج جو دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ زبان کے بول نہیں ہے جو ہوا میں اڑ گئے، یہ آنکھوں کا صرف دیکھنا نہیں ہے، یہ کانوں کا صرف سننا نہیں ہے، یہ ہاتھ پاؤں کا چلنا پھرنا صرف نہیں ہے، بلکہ کل قیامت والے دن اس ایک ایک چیز کا اللہ کے دربار، اللہ کے حضور میں مجھے اور آپ کو جواب دینا ہے۔ میں نے زبان عطا کی، تم نے زبان کس چیز پہ لگائی؟ تو میرے پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ خانقاہیں، یہ اجتماعات اپنی گناہوں پر ندامت کے لیے، اپنی گناہوں کی زندگی سے توبہ کرنے کے لیے، اپنی معصیتوں والی زندگی جو آج سے پہلے ہم نے گزاری ہے اس پر نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر اللہ کے حضور توبہ کیجئے، اپنے شیخ کا دامن رحمت سے وابستہ ہو جائیے اور ان کا دامن ہمیشہ تھامے رکھیے، انشاءاللہ آپ کو اس کا اللہ فائدہ عطا فرمائیں گے۔ اور اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر پر درود شریف سے آراستہ کیجئے۔ میں چند سال پہلے پشاور میں حضرت ابا جان کا پروگرام تھا، تو میں ان کے ساتھ پروگرام میں شریک تھا۔ تو ابا جی کی یہ عادت شریفہ تھی کہ جس ضلع جس علاقے میں جاتے وہاں کوئی اہل اللہ ہوتے، ان کی خانقاہ ہوتی یا اپنے مسلک کی کوئی بڑی علمی درسگاہ ہوتی، تو وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے کچھ دیر ان کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے۔ ان کو جو مقام اللہ نے دیا وہ تو دیا ہی تھا، لیکن بڑے ہمیشہ دوسروں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ تو بیان کے بعد حضرت نے فرمایا کہ بھئی پشاور کے آپ پٹھان لوگ، بلکہ سبھی میرا خیال ہے جانتے ہیں، مولانا امیر خان بجلیگر صاحب پشتو زبان کے بڑے عظیم مبلغ تھے، اللہ کی دین کی بڑی خدمت انہوں نے کی ہے، نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگیاں اللہ کے دین کے اوپر لگا دی ہیں انہوں نے۔ ان کی خدمت میں حاضری ہوئی، ہم بیٹھک میں بیٹھے، وہ گھر سے آئے تو آتے ہی انہوں نے ابا جان کے چہرے کو اور ہاتھوں کو چومنا شروع کر دیا۔ ابا جان نے کہا حضرت یہ تو ناپاک ہاتھ ہے، آپ اس کو کیوں چوم رہے ہیں، چھوڑ دیں اس کو۔ بڑا عجیب جملہ فرمایا،
فرمانے لگے مولانا یہ ہاتھ آپ کے نہیں ہے، یہ ہاتھ شیخ زکریا رحمہ اللہ کے ہیں۔ مولانا میں نے آپ کی پیشانی کو بوسہ نہیں دیا، میں نے بطل حریت مجاہد ملت مولانا غلام غوث ہزاروی کو بوسہ دیا ہے، میں نے آپ کے سینوں کو بوسہ نہیں دیا، میں نے محدث کبیر استاد المحدثین فخر المحدثین مولانا عبدالحق رحمہ اللہ کو بوسہ دیا ہے۔ آپ نے ان تین بزرگوں سے جو فیض حاصل کیا ہے آج وہ اس سے دنیا سے ریاب ہو رہی ہے۔ حضرت مولانا یوسف بنوری رحمہ اللہ، ان کی خدمت میں حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت شاہ صاحب بیمار بھی ہیں، علیل بھی ہیں، اس کے باوجود انہوں نے سید یوسف بنوری رحمہ اللہ کے ماتھے کو، ہاتھوں کو چوما، چاٹا اور سینے سے لگایا۔ مولانا نے کہا کہ حضرت یہ کیا آج کوئی نئی آپ کام کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے مولانا سید صاحب میں آپ کے ہاتھ نہیں چوم رہا، میں انور شاہ کشمیری کے ہاتھ چوم رہا ہوں، میں آپ کے پیشانی کو نہیں چوم رہا، میں دارالعلوم دیوبند کے اپنے ان اکابر جن کے سامنے آپ نے تلمذ اختیار کیا ہے، میں ان کے دامن رحمت سے وابستہ ہونے کے لیے آپ کی پیشانی کو چوم رہا ہوں۔ آپ اور میں جو یہاں جمع ہیں، یہ وقت کے ایک بہت بڑے ولی، اس گلشن کے بانی حضرت مولانا پیر طریقت شیخ المشائخ مولانا اختیار الملک صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کی خانقاہ، ان کی درسگاہ، ان کی تربیت گاہ میں ہم جمع ہیں۔ اس کی بنیاد اللہ اللہ پر رکھی گئی ہے، اور وقت کے بڑے بڑے کبار اولیاء اللہ وہ یہاں تشریف لاتے رہے، تو اس لیے آپ بھی اس عزم کے ساتھ، اس ادب اور احترام کے ساتھ یہاں بیٹھیں کہ مجھے اللہ والوں کی صحبت نصیب ہو، مجھے اللہ والوں کا دیدار نصیب ہو، اور مجھے خانقاہی معمولات میں جڑ کر، نظم میں جڑ کر، اپنے بڑوں کی بات کو مان کر جو وقت آپ گزاریں گے انشاءاللہ اللہ آپ کو اس کی برکات سے محروم نہیں فرمائیں گے۔ تو اس لیے ایک تو یہاں کے معمولات، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، ہمارے اس گلشن کے روح رواں پیر طریقت حضرت مولانا بلال صاحب دامت برکاتہم العالیہ، الحمدللہ یہ اپنے ابا جان رحمہ اللہ کے حقیقی جانشین تو ہیں ہی ہیں، جہاں اور بہت سارے اکابر نے ان کے سر پر دست شفقت رکھی ہے، وہاں میرے والد گرامی نے بھی ان کو اپنے حضرت شیخ رحمہ اللہ کے سلسلے میں بھی اجازت عطا فرمائی ہے۔ تو بہت سارے اکابر اولیاء اللہ کی نسبتیں ان کو حاصل ہیں۔ تو ایک ہم نے اللہ اللہ سیکھنا ہے ان سے، دوسرا ہم نے، میرے والد صاحب ہمیشہ 3 نصیحتیں فرمایا کرتے تھے، اور ان کی نجی مجلس میں بھی، ان کے جلسوں میں بھی اس کا اظہار ہمیشہ ہوتا تھا۔ بلکہ ایک دفعہ مجھ سے میں نے پوچھا ان سے، تو خود فرمانے لگے کہ میں جب پہلی دفعہ حج پر 1973 میں پہلا حج میں نے کیا، اور آپ کو ایک بات عجیب اور بھی بتا دوں، لوگ کہتے ہیں کہ اکابر علماء دیوبند اللہ کے رسول کے عاشق نہیں ہیں۔ میں فخریہ کہتا ہوں اگر کسی نے عشق سیکھنا ہے تو میرے باپ کی زندگی سے سیکھ لے، کسی نے اتباع سنت سیکھنا ہے تو میرے ابا کے زندگی سے سیکھ لے۔ آپ نے اور میں نے بہت سارے اکابر جو دنیا سے جا چکے، ہم نے ان کی زندگیوں کو نہیں دیکھا، لیکن اس اسٹیج پر آپ نے جن کی زندگیوں کو دیکھا ہے وہ ان کی نمایاں تھے۔ زندگی میں انہوں نے 47 حج کیے۔ کتنے حج کیے؟ 47 سمجھتے ہو؟ ایک حج انہوں نے اپنا کیا ہے، ایک حج، پہلا حج۔ اس کے بعد 46 حج انہوں نے اپنے آقا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں جب پہلی دفعہ
حرمین شریفین حاضر ہوا، مدینہ منورہ حاضری ہوئی حج کے بعد، حضرت سے ٹائم لیا۔ زمانہ طالب علمی میں ابا جان رحمہ اللہ پنڈی میں جب پڑھتے تھے، زکریا مسجد میں حضرت شیخ تشریف لائے، اس وقت ثانیہ ثالثہ کے طالب علم تھے، 62-63 کی بات ہوگی، ابا جان اجتماعی بیعت کی۔ اس کے بعد اللہ نے موقع عطا فرمایا، حج میں مدینہ منورہ تشریف لے گئے، حضرت سے وقت لیا، حضرت نے چارپائی پر بٹھایا، عشاء کے بعد بیعت کی، بہت ساری نصیحتیں فرمائیں۔ جاتے جاتے فرمایا کہ حضرت مجھے نصیحت فرما دیں خاص۔ تو حضرت نے فرمایا، میرے پیارے عزیز الرحمن، ایک موت کو دل سے یاد رکھنا، ایک موت کو دل سے یاد رکھنا، دوسرا ہر کام سنت کے مطابق کرنا، تیسرا فارغ اوقات میں درود شریف کی کثرت کرنا۔ اپنے شیخ کی ان 3 نصیحتوں کو حضرت نے اپنی زندگی کا اول بھی سمجھا، درمیان بھی سمجھا، آخر بھی سمجھا، اور یہی 3 نصیحتیں انہوں نے اپنے سلسلے کے ہر ساتھی کو سمجھائیں، ہر بیعت کے بعد سمجھائیں کہ بھئی میرے شیخ کی یہ 3 نصیحتیں ہیں، عزیز الرحمن کی نہیں ہیں، زکریا رحمہ اللہ کی ہیں، اس کو پلے باندھ دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا بیڑا پار کر دے۔ فرمایا کرتے تھے کہ موت کو دل سے یاد رکھو، ایک دن ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ آپ کو یاد ہے اسی خانقاہ میں غالباً پہلا اجتماع 1992-93 میں ہوا، اور اس وقت اسٹیج کے اوپر حضرت مولانا ڈاکٹر سید شیر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے اکابر، مولانا حسن جان شہید رحمہ اللہ، بڑے بڑے اکابر یہاں جلوہ افروز ہوا کرتے تھے۔ جب وہ میرے اور آپ کے بڑے، میرے اور آپ کے دینی، ایمانی، روحانی، تربیتی پیشوا آج ہم میں نہیں ہے، ہم میں سے کوئی بھی کل نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنی زندگی پر طرز کھائیے، اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کیجیے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کیجیے۔ فرمایا جو دل سے موت کو یاد کرے گا، اللہ تعالیٰ گناہوں کی لذتیں اس کے وجود سے اٹھا لیں گے، نیکی کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ اور دوسرا فرمایا کرتے تھے کہ اتباع سنت، ہر کام سنت کے مطابق کرنا ہے۔ اب سنت کیا چیز ہے؟ وہ کون سا معجون مرکب ہے کہ جو صحابہ نے اختیار کیا تو اللہ نے جہانوں پہ ان کا نام اونچا کر دیا۔ ایران جب فتح ہوا تو حضرت حذیفہ یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران تشریف لائے فاتح وفد کے ساتھ۔ تو شاہ ایران کے دربار میں کھانے کا دسترخوان بچھا۔ تو ہر ملک کے آداب ہوتے ہیں، کلچر ہوتا ہے، طریقہ اور سلیقہ ہوتا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب، ہمارے وزیر خارجہ صاحب، صدر مملکت صاحب کسی ملک کا دورہ کریں گے تو وہاں کے سفیر جو پاکستان کا سفارت خانہ ہے، وہ دورے سے 2 ہفتے پہلے آ کے ان کو وہاں کا طریقہ کلچر سکھائیں گے کہ جناب آپ وہاں جائیں گے، جہاز سے اتریں گے، آپ نے سلوٹ یوں کرنا ہے، آپ نے ہاتھ یوں ملانا ہے، آپ کو جب وہ یہ الفاظ کہیں گے تو آپ نے یہ کہنے ہیں، آپ نے پاؤں ایسا، وہ ایک ایک آداب سکھاتے ہیں۔ ہر ملک کا اپنا طریقہ کلچر ہے۔ تو حضرت حذیفہ یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دسترخوان پر تشریف فرما ہے، جمع غفیر ہے، بڑے بڑے سفراء وزراء بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت حذیفہ سے اب طریقہ سنت کیا ہے؟ ایک تو دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھایا جائے، ہاتھ دھو کر کھانا کھایا جائے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ کر کھایا جائے، اپنے آگے سے کھایا جائے، 3 طریقوں میں سے ایک طریقے کو اختیار کر لیا جائے، 3 انگلیوں کے ساتھ درمیانہ نوالا بنا کر کھایا جائے، دوسرے کے حق تلفی کا خیال کرے،
اور اگر شروع میں بسم اللہ بھول جائے تو درمیان میں بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لے۔ تو یہ سنت طریقے ہیں۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نوالہ اٹھایا، منہ پہ لے جانے لگے تو ہاتھ سے نوالہ پھسل گیا۔ اب وہ چپکے سے انہوں نے نوالہ اٹھایا اور کھانے لگے تو ساتھ ایک مسلمان پروٹوکول افسر بیٹھا تھا، اس نے کونی لگا کے کہا حضرت، کہا جی بیٹا اس نوالے کو نیچے رکھ دے۔ کیوں؟ حضرت یہاں ایران کے لوگ اس عمل کو مرعوب سمجھتے ہیں۔ عاشق ہو تو پھر حذیفہ یمان جیسا ہو۔ فرمانے لگے اچھا میرے بھائیوں، حضرت حذیفہ نے کھانا کھاتے کس کو دیکھا تھا؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، حضور صلی اللہ دسترخوان پر بیٹھتے ہوئے کس کو دیکھا تھا؟ جس طریقے پر بیٹھے تھے اس طریقے کو بیٹھتے ہوئے کس کو دیکھا تھا؟ نوالہ توڑتے ہوئے کس کو دیکھا تھا؟ غلام کس کے تھے؟ عاشق کس کے تھے؟ مرید کس کے تھے؟ جانثار کس کے تھے؟ وفادار کس کے تھے؟ تو فرماتے ہیں اچھا اب وہ نوالہ پہلے تو چھپ کے کھانا تھا، اب جب حضور کی تقابل کی بات آئی تو وہ نوالہ اٹھایا اور پورے حال میں گما کے فرمایا اتترک لسنت حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، کیا ان احمقوں بیوقوفوں کے لیے میں اپنے آقا کی سنت کو چھوڑ دوں؟ حذیفہ کی گردن تو جا سکتی ہے، عزت مٹ سکتی ہے، پہاڑ دائیں سے بائیں جا سکتے ہیں، حضور کی سنت نہیں چھوٹ سکتی۔ صحابہ کو دنیا پہ یہ دبدبہ، یہ عزت، یہ مقام، یہ شہرت اللہ نے حضور کے قدموں کی بدولت عطا فرمائی تھی۔ تو کیا خیال ہے ہمارے شکل صورت حضور جیسے ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ہیں؟ یہ ابھی ہمارے مفتی صاحب نے نعت شریف پڑھی، ابھی تو ماشاءاللہ اب ہر بندہ فیس بک استعمال کرتا ہے، پشتو کی نعتیں سننی ہو، اردو کی سننی ہو، عربی کی سننی ہو تو آپ اس نعت خوان کا نام لکھ کے وہ یوٹیوب پہ ڈاؤن لوڈ کر دیں، ساری نعتیں اس کی فوٹو سمیت آ جائیں گی، آڈیو آ جائے گی، ویڈیو آ جائے گی۔ پہلے زمانوں میں یہ چیز نہیں ہوا کرتی تھی۔ مجھے یاد ہے میں نے پہلا حج 1992 میں کیا۔ میں جب حج پہ جا رہا تھا یا میرے والد صاحب جاتے تھے، چچا جاتے تھے، بڑے جاتے تھے، تو ہمارے اس علاقے کے پرانے لوگوں کو اب بھی یاد ہے کہ گھر والے جو ان کا بچہ وہاں سعودی عرب میں کام کرتا تھا، ٹیلی فون کا زمانہ نہیں تھا، موبائل کا زمانہ نہیں تھا، تو گھر میں کیسٹ پہ باتیں ریکارڈ ہوتی تھی۔ پہلے ابا جی، پھر امی جی، پھر بیگم صاحبہ، پھر بچے، بھائی بہنیں، وہ ریکارڈ کر کے ان کو وہاں بھیجی جاتی تھی اور وہ بھی نہ جانے کتنے مہینوں کے بعد ان کو ملتی تھی، اور جواب میں وہ کیسٹ کے اندر ریکارڈ کر کے بھیجتے تھے۔ تو ایک شاعر کی شاعری، اس کا نعتیہ کلام ہندوستان میں ایک مسلمان نے سنا، اور وہ شاعر فارسی کا ہے، ایران کا۔ تو جب اس کے شعر اس نے سنے تو اس کے دل میں محبت پیدا ہوئی کہ میں اس چہرے کو اور اس زبان کی زیارت کر لوں اپنی آنکھوں سے، کہ جس نے اپنی زبان سے حضور کی مدح و ثنا بیان کی ہے۔ اور اس عشق و محبت میں وہ وہاں سے چلا، نہ جانے کتنے دنوں میں آیا، کتنی راتوں میں اس نے سفر طے کیے، بالآخر وہ تکلیفیں مشقتیں اٹھا اٹھا کے ایران پہنچا۔ جمعے کا دن ہے، پوچھتے پوچھتے اس کے دروازے پہ پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے بچہ نکلا، دیکھا ایک مسافر اجنبی پردیسی آیا ہے۔ چچا جان کیسے آنا ہوا؟ بیٹا فلاں شاعر آپ کے کیا لگتے ہیں؟ چچا جان میرے ابا ہیں، میں ان کی ملاقات کے لیے ہندوستان سے آیا ہوں۔ اچھا چچا آپ، میں دروازہ کھولتا ہوں، آپ بیٹھیے، پانی پی لیجئے، چائے پی لیجئے،
تھوڑا سا آرام کیجئے، نہ دھو لیجئے، فریش ہو جائیے۔ چچا نے کہا نہیں بیٹا، نہ پانی پیوں گا، نہ چائے پیوں گا، نہ قہوہ پیوں گا، نہ آرام کروں گا، نہ فریش ہوں گا، بلکہ میں اس عاشق رسول کا دیدار کروں گا۔ انہوں نے کہا چچا وہ جمعے کا دن ہے، حجام کی دکان پہ گئے ہیں، نائی کی دکان پہ حجامت کرانے۔ اس کے دل میں تو بڑے تصور تھے کہ جس نے حضور کا نعت پڑھی ہے اس کے بال حضور جیسے ہوں گے، داڑھی حضور جیسے ہوگی، کپڑے طریقہ سلیقہ وہ حضور جیسے ہوگا۔ وہ جب نائی کی دکان پہ پہنچا، دیکھا ایک نائی لگا ہوا ہے، ایک بندے کی داڑھی کاٹ رہا ہے اور دو بندے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں میز پر۔ اس نے سلام کیا، سب نے جواب دیا۔ کہا بھئی فلاں عاشق مصطفیٰ کون ہے؟ تو اس نے جو داڑھی منڈا رہا تھا نائی سے، اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، کہا جی میں ہوں۔ تو سمجھا مجھے کوئی ملنے آیا، میں ہوں۔ اس پر قیامت گزری کہ یا اللہ یہ کیا قیامت آ گئی ہے، میں تو بڑا حسن ظن لے کے آیا تھا، بڑی میں ارمان لے کے آیا تھا کہ ایک عاشق رسول کو دیکھنے جا رہا ہوں، اور یہ تو داڑھی کاٹ رہا ہے۔ تو اس نے فارسی میں کہا آغا ریش نی تراشی، جناب آپ داڑھی مونڈ رہے ہیں؟ آگے اس نے جواب دیا جی ہاں میں داڑھی مونڈ رہا ہوں، کسی کا دل نہیں دکھا رہا، میں داڑھی مونڈ رہا ہوں، کسی کا دل نہیں دکھا رہا۔ اس نے جواب دیا ولیکن دل رسول اللہ ریش نی تراشی، ظالم تو کہہ رہا میں کسی کا دل نہیں دکھا رہا، تو روزے میں رسول اللہ کا دل دکھا رہا۔ جب یہ سننا تھا، یہ بے ہوش ہو کے نیچے گرا، لوگوں نے اس پہ پانی چھڑکا، تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھ اس نے کھولی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ لڑتا جگڑتا، لیکن اس کے قسمت جاگے ہوئے تھے۔ اللہ نے بخشش کا فرشتہ اس نیکبخت کو بنا کے بھیجا تھا۔ تو اس نے جب آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائیں تو کہتا ہے جزاک اللہ کی چشمم باز کر دی، جزاک اللہ کی چشمم باز کر دی، مرحبا جانے جانا ہم راز کر دی۔ اوے اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے، تو نے میری دل کی آنکھیں کھول کے مجھے محمد مصطفیٰ کے ساتھ ملا دیا۔ آج کے بعد اس پر داڑھی پر ہاتھ نہیں پھیرے گا۔ تو کیا خیال ہے جن کی داڑیاں نہیں ہیں اپنے آقا کریم کی سنت پر عمل کرو گے؟ آئندہ داڑھی کاٹو گے؟ وعدہ کرو نہیں کاٹو گے؟ ہاں، آپ کے لیے حضرت بھی دعا کریں گے، علماء بھی دعا کریں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے۔ اور ویسے بھی یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ربیع الاول کے مہینے کا یہ مطلب نہیں کہ میں گھر پہ جھنڈی لگا دوں، یہ مطلب نہیں کہ میں گھر بازاروں کو سجا لوں۔ بڑی عجیب بات ہے، اس دن میں راولپنڈی میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، وہاں لکھا ہوا ہے بازار پہ مدینہ ہیئر کٹر، یہ جو بال کاٹتے ہیں نائیوں کی دکان، اس پہ بھی عاشقوں نے جھنڈے لگائے ہوئے ہیں، نیچے حضور کی سنت ذبح ہو رہی ہے، اوپر عشق کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں۔ اور اسی 12 ربیع الاول کو پاکستان کے تمام بینکوں پر پورا سال وہاں سودی کاروبار ہوتا ہے، وہاں بھی عشق کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں۔ ظلم کی بات تو یہ ہے۔ تو بہرحال آؤ، ربیع الاول کا مہینہ ہے، اللہ نے خانقاہی ماحول نصیب کر دیا، علماء صلحاء کی صحبت نصیب کر دی، اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرو گے انشاءاللہ؟ حضور کی سنتوں پر عمل کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ ربیع الاول کا مہینہ مجھ سے اور آپ سے یہ تقاضا کر کے جا رہا ہے، اے عاشق مصطفیٰ، اے غلامان مصطفیٰ، اے فدایان مصطفیٰ، میں تو تجھے آ رہا ہوں جا رہا ہوں، لیکن میری ایک ایک لمحے کو پلٹ کے دیکھ لے کہ ایک پیغمبر بھی بغیر داڑھی کے نہیں تھا، ایک صحابی بھی بغیر داڑھی کا نہیں تھا، ایک ولی بھی بغیر داڑھی کا نہیں تھا۔ اور یہ ایسا گناہ ہے کہ یہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔
تو اس لیے ہر سنت پر عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جو میرے آقا کے طریقوں کو اپنائے گا، ان کی سنتوں پر عمل کرے گا، ان کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی کوشش کرے گا، میں اس کو اپنا محبوب بنا دوں گا۔ تو کیا خیال ہے، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہیں؟ تو پھر سنتوں پر عمل کرو گے، حضور کے طریقوں پر عمل کرو گے، اور فارغ اوقات میں درود شریف کی کثرت، انفرادی بھی اجتماعی طور پر بھی درود شریف جتنا ہو سکے اس کا ورد کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب، اور خانقاہی جو یہاں ہفتہ وار مجلس ہوتی ہے، جیسا آپ کا نظم ہے اس میں بھرپور طریقے سے شرکت کیا کرو۔ وہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ چراغ کے نیچے اندھیرا ہوتا ہے، گاؤں والے، اڑوس پڑوس والے وہ محروم رہ جاتے ہیں، اور باہر والے آ کے وہ اللہ اللہ سیکھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو ایسے مت کیا کرو، اپنے علاقے والے بھی، قرب و جوار والے بھی، وہ بھی آ کے ان مبارک لمحات کو زندگی کا قیمتی سرمایہ سمجھ کر، اللہ کی عنایت سمجھ کر۔ بس ایک واقعہ سنا کے ختم کر دیتا ہوں، اسی نسبت سے میرے ذہن میں آ گیا۔ حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ، علماء جانتے ہیں ان کے علم کے چرچے، ان کے تقوی کے چرچے۔ ایک دفعہ حدیث شریف پڑھاتے ہوئے دوپہر کو گھر آرام کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، ساتھ شاگرد بھی ہیں۔ اللہ نے بہت بڑا علمی مقام، ولایت کا مقام، تقوی کا مقام، تصوف کا مقام، یہ اللہ نے ان کو بیک جا عطا فرمایا تھا۔ پڑھائی کر کے گھر تشریف لے جا رہے ہیں، محلے سے گزر ہوا، راستے میں دیکھا ایک گھر کے باہر نوجوان لڑکے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے۔ حضرت نے دیکھا یہ کیا ماجرا ہے، خیر چلے گئے، آگے نکلے تو اپنے کسی شاگرد سے پوچھا جو وہاں کا مقامی محلے والا تھا، کہا کہ بیٹا یہ کیا معاملہ ہے، کوئی غمی ہے، کوئی خوشی ہے، شادی ہے، بیاہ ہے، کیا بات ہے؟ اس نے سر جھکا لیا۔ حیا کا زمانہ تھا، شرم کا زمانہ تھا، حضرت کو اللہ نے ایک علمی مقام، تقوی کا مقام، ان کے سامنے ان کے روب سے کوئی بات بھی نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت نے دوسری دفعہ پوچھا، پھر اس نے سر نیچے جھکا لیا۔ تیسری دفعہ غصے سے پوچھا تو حضرت کو جواب میں کہا، حضرت اصل میں اس گھر میں جو عورت رہتی ہے وہ فحاشہ عورت ہے۔ حضرت نے یہ سننا ہی تھا کہ ان کا چہرہ جو ہے وہ اللہ کے خوف سے ڈگمگا گیا، بہت زیادہ ان کے اوپر اللہ کا رعب طاری ہوا، اور سیدھے گھر گئے۔ وہ دن بھی اور ساری رات ان کی کیفیت اللہ کے سامنے تڑپتے رہے کہ اگر اس عورت کو میں نے روکا نہ تو اللہ کا عذاب آ جائے گا اور اس پورے ماحول کو برباد کر دے گی۔ حضرت نے کیا کیا، اگلے دن فجر کی نماز پڑھی، اپنا مصلی اٹھایا اور جا کے اس عورت کے گھر کے سامنے بچھا دیا۔ صبح سے شام ہو گئی، حضرت وہیں نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں، ذکر اذکار بھی کر رہے ہیں، رب کی مناجات بھی کر رہے ہیں۔ شام ہوئی، عورت نے کہا کہ اب آج تو سورج غروب ہو رہا ہے، ڈلوان کو جا رہا ہے، کوئی گاہک نہیں آیا، آج بزنس نہیں ہوا، دندہ نہیں ہوا۔ دروازہ کھولا، باہر نکلی، دیکھا تو بایزید بستامی مصلی بچھا کے لیٹے ہوئے، اللہ کے حضور سجدے میں گڑ گڑا رہے ہیں۔ غصے سے بولی، بایزید عبادت کرنی ہے تو اپنے گھر میں جا کے کرو، عبادت کرنی ہے خانقاہ میں جا کے کرو، عبادت کرنی ہے مدرسے مسجد میں جا کے کرو، عبادت کی جگہ پہ جا کے کرو، میرے گھر کے سامنے مصلی کیوں بچھایا، میرا دھندا کیوں بند کیا، میری روزی پہ کیوں لات مار رہے ہو؟ بایزید کھڑے ہوئے، کہا بہن کتنے پیسے ہیں تیرے دھندے کے ملک؟ اس نے کہا اتنے پیسے ہیں۔ حضرت بایزید نے جیب سے پیسے نکالے، اس کو اس کا مل دیا۔ بایزید نے کہا اب تو میرا اور آپ کا معاملہ طے ہو گیا ہے نا؟ نے کہا ہو گیا۔ دونوں اندر چلے گئے، عورت آگے ہے، بایزید پیچھے ہیں۔ اب
اب تو لکھت پڑھت ہوتی ہے، اس زمانے میں زبان ہی سب کچھ ہوا کرتی تھی۔ تو حضرت بایزید نے کہا کہ اب جو میں کہوں گا وہ تمہیں ماننا پڑے گا، کیونکہ پیسے تم نے مجھ سے لے لیے ہیں۔ اس نے کہا سر جو کہو گے مانوں گا۔ بایزید نے مصلی بچھایا، اس کو کہا جاؤ وضو کرو، غسل کر کے آؤ۔ وہ گئی، وضو کیا، غسل کیا، آئی اور مصلی پر کھڑی ہو گئی۔ کہا 2 رکعت نفل پڑھو۔ مصلی پر کھڑی ہو گئی تو بایزید رحمت اللہ علیہ پیچھے سجدے میں گر کے رب کو پکارنے لگے کہ اللہ، معصیت کے دروازے سے نکال کے تیرے سامنے مصلی پر لا کر کھڑا کرنا میرا کام تھا، آگے اس کو گناہ سے دور کرنا، اس کو قبول کرنا، اس کو ہدایت دینا، یہ تیرا کام ہے۔ عزیز نوجوانوں، مولانا اختیار الملک صاحب نے اس خانقاہ میں نہ جانے کتنے اللہ کے سامنے روئے دھوئے، کتنے اللہ والے آ کے یہاں میرے لیے آپ کے لیے روئے دھوئے۔ آج میں اور آپ جو یہاں آ کے بیٹھے ہیں، یہ ان کے رونے اور دھونے کا صدقہ ہے۔ مجھے اور آپ کو جو آج یہاں آنے کی توفیق ہوئی ہے، اس رب کے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق نصیب ہوئی ہے، اللہ اللہ کرنے کی توفیق نصیب ہوئی ہے، یہ ان مشائخ کی راتوں کو اٹھ کے اپنے رب کے سامنے آؤ زاری کی برکت ہے۔ تو روایت میں لکھا ہے، تاریخ نے لکھا ہے کہ اللہ نے اس عورت کو بایزید کی تڑپنے کی وجہ سے وقت کی اولیاء اللہ میں شامل کر دیا۔ قبول، حضرت شیخ نے لکھا ہے، قبول کرنے پہ آ جائے تو رنڈی کا پانی بھی قبول کر دے۔ قبول کرنے پہ آ جائے تو رنڈی کا پانی بھی قبول کر دے، دھتکارنے پہ آ جائے تو انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا، پیغمبر کا بیٹا، خاندانی نبوت سے تعلق رکھنے والا، فاسقوں، فاجروں، ملحدوں کے مجالس میں جایا کرتا تھا، اس کا دل شقی القلب ہو گیا۔ اب باپ دعا بھی کر رہا ہے، اللہ کا امر آ گیا کہ اے نوح، اب یہ تیری اہل میں سے نہیں ہے، اس کے لیے ہدایت کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ اور اگر وہ مالک قبول کرنے پہ آئے تو بنی اسرائیل میں ایک فحاشہ عورت جس سے لوگ نفرت ہی نفرت کرتے ہیں، راستے میں جا رہی ہے، پیاسے کتے کو پانی پلایا، رب نے وہ نیکی قبول کر کے موسیٰ علیہ السلام کو کہا اس کی عزت و تکریم سے جنازہ پڑھاؤ، میں نے اس کی بخشش اور مغفرت کر دی۔ بخشش کے لیے تو ایک ہی عمل کافی ہو جاتا ہے۔ تو یہ صلحاء کا مجمع ہے، اس کو اپنی زندگی کا قیمتی سرمایہ سمجھتے ہوئے وقت گزارنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ ذکر کی مبارک مجلس بھی ہو، اور دیکھو نا یہ ہوتا ہے اہل اللہ کا اور اہل اللہ کی صحبت کا اثر۔ ہمارے الحمدللہ تمام اکابر، آپ تاریخ اٹھائیں، پڑھیں، قریب ہوں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تمام اکابر جن سے اللہ نے دین کا کام لیا ہے وہ سارے صاحب نسبت اولیاء اللہ تھے اور سارے ذاکر اور شاغل ہیں۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ کے نام کی ضرب اپنے دل پہ لگانی ہے اس استحضار اور اس نیت کے ساتھ کہ کون اللہ؟ وہ اللہ جس نے مجھے اور آپ کو وجود بخشا ہے، وہ اللہ جو میرے اور آپ کی زندگی کا مالک اللہ، وہ اللہ جس نے ہمیں ماں باپ کی نعمت عطا کی، وہ اللہ جس نے ہمیں اولاد کی نعمت عطا کی، وہ اللہ جس نے ہمیں خاندانی نعمتوں سے نوازا، وہ اللہ جس نے ہمیں روحانی نعمتوں سے نوازا، علمی نعمتوں سے نوازا، معصیتوں سے نکال کے اپنے گھر میں لا کے محبوبوں کے ساتھ اللہ اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس استحضار کے ساتھ جب آپ اللہ کا نام لیں گے تو اس کا لطف کچھ اور ہوگا۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔